عام طور پہ ہم جب کوئی بات سنتے ہیں کسی بھی شخص کے متعلق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ حساس ہوتا ہے، چیزوں کا اثر لیتا ہے، حافظہ بھی ہے. اور ایک بات آپ کے کان میں پڑی کہ جی فلاں آدمی نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، تو وہ ایک دل میں زخم سا لگ جاتا ہے. جتنا بھی آدمی صاف کرنا چاہے کہیں نہ کہیں وہ رہتا ہے کہ یار تحقیق بھی چلو کر لوں گا، تصدیق بھی کر لوں گا، چلو بیان بھی نہیں کرتا تب بھی دل میں زخم تو رہتا ہے. تو اب بات جب کان میں پڑ جائے اس کے بعد دل صاف رکھنا تو بڑا مشکل کام ہے. دیکھیے دو ہی راستے ہیں، یا تو دل صاف کر لیجئے اور بھلا دیجئے اس چیز کو. وہ میرا آپ کا غیر متعلق معاملہ ہو گیا، ہم نے اس کو سنا، اس کان سے سنا، اس سے نکال دیا. کیونکہ جو دل کی پاکیزگی ہے اسی پر دل ہی نہیں بلکہ پورے وجود کی اصلاح و فلاح کا انحصار ہے. تو اس لیے دل میں اگر کوئی پاکیزگی نہیں رہے گی، کہیں آلودہ ہو جائے گا تو پھر کردار آلودہ ہوگا، سیرت آلودہ ہوگی، رد عمل پیدا ہوگا، انسان کی زبان میں توازن باقی نہیں رہے گا، تو اس کو جھٹک دیں. لیکن اگر فی الواقع وہ اضطراب پیدا کر رہی ہے تو پھر براہ راست بات کرنی چاہیے، یعنی وہ معاملہ کسی کے سامنے رکھ دینا چاہیے اور اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے. جب آدمی پوچھے گا تو بارہا کا تجربہ یہی ہے کہ بات کچھ سے کچھ ہوتی ہے، بیان کرنے والے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، اس میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، شخصوں اور اشخاص کے اپنے تاثرات اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی عمدہ نصیحت فرمائی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، زیادہ گمان کرنے سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اسی آیت کی تفسیر میں مولانا امین احسن اصلاحی تدبر قرآن میں لکھتے ہیں، اس سے تعلیم نکلی ہے کہ ایک مومن کو بدگمانیوں کا مریض نہیں بن جانا چاہیے بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں سے حسن ظن رکھنا چاہیے. اگر کسی سے کوئی ایسی بات صادر ہو جائے جو بدگمانی پیدا کرنے والی ہو تو حتی الامکان اس کی اچھی توجیہ کرے. اگر اچھی توجیہ نکل سکتی ہو، اس کے برے پہلوؤں کو اسی شکل میں اختیار کرنا جائز ہے جب اس کی کوئی اچھی توجیہ نہ نکل سکے. اگر بدگمانی کے سزاوار سے آدمی کو خوشگمانی ہو تو یہ اس بات کے مقابل میں اہون ہے کہ وہ کسی خوشگمانی کے حقدار سے بدگمانی رکھے. کیا خوبصورت بات دیکھی ہم صاحب مولانا امین احسن اصلاحی نے کہ آپ نے اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں اچھا ذوق رکھتا تھا، اچھی بات، اچھا ظرف رکھتا تھا، آپ نے اس سے بدگمان ہو گئے تو یہ تو بڑی خسارت کی فیصلہ ہے. لیکن اگر حقیقت اس کے برخلاف ہے اور آپ اچھا گمان رکھ لیتے تو تب بھی آپ فائدے میں رہیں گے کم سے کم. ہر حال میں اس لیے کہ خوشگمانی کے نتیجے میں آپ کی اپنی طبیعت پر اچھا اثر ہوا، آپ کے اپنے کاموں پر اچھا اثر ہوا، آپ کی سیرت و کردار پر اچھا اثر ہوا، آپ کے ماحول پر اچھا اثر ہوا. تو سوال یہ ہے کہ بدگمانی کر کے کرنا کیا ہے، بدگمانی کا حاصل کیا ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ اگر فی الواقع کوئی ایسی چیز محسوس ہوتی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے یا جس معاملے میں کسی وضاحت کی ضرورت ہے، جس سے کوئی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس کو باقاعدہ تحقیق سے گزار لینا چاہیے. تحقیق سے گزارے بغیر عام آدمی اقدام کرے یا اپنی زبان کھولے، خواص کریں، علماء کریں، سیاستدان کریں، آپ دیکھتے ہیں اس سے سوسائٹی بالکل برباد ہو کے رہ جاتی ہے. جی. اس سے لوگوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس سے سنجیدگی کے ساتھ کسی مسئلے پہ گفتگو کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، بحث مباحثہ مناظرے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، بلکہ جدال کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس میں ایک انٹینسٹی تو یہ ہے کہ میں انفرادی طور پہ کام کرتا ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، میرے بارے میں کسی رشتہ دار نے کوئی بات کہی، کسی نے سنی، میں نے اس پہ رائے قائم کر کے بدگمانی کو دل میں جگہ دے دی. لیکن میں حکمران ہوں، میں عالم ہوں، میں لیڈر ہوں، میں رہنما ہوں، اور میں نے اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط نیریٹو پیش کیا تو اس کا اثرات تو لاکھوں لوگوں پر ہوگا. پھر اس کے بعد وہ کچھ لاہ عمل اپنائیں گے. اگر ملک کے اندر افواج موجود ہیں تو وہ شاید جنگ کر دوڑیں اور پھر نتیجہ ہر سو نسل کی تباہی میں نکلے. تو اس میں جو قوم کے زعماء ہیں، جو لیڈر ہیں، جو دانشور ہیں، بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا صحافی بھی ہیں جن کا کام ہوتا ہے صحیح خبر دینا، وہ بھی سنی سنائی بات بغیر تصدیق کے. آج کل بڑا کام صاحب آپ جانتے ہوں گے یہ وی لاگس کا دور ہے، اور ایک خبر کہیں سے سنی جاتی ہے، اس کی بنیاد پہ پورا وی لاگ کر دیا جاتا ہے، اس میں اگلی شخصیت کی جو ہے بالکل ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے تو چھوٹا سا کمنٹ کر کے جی ہمارے ذرائع نے ہمیں نئی خبر دے دی ہے. ان لوگوں کے لیے کتنی اہمیت ہے اس بات کی؟ آخری درجے کی اہمیت ہے. جتنا کسی کا اثر ہے اسی کے لحاظ سے وہ جواب دہ ہے. یعنی میں فرد کی حیثیت سے جواب دہ ہوں، خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے، خاندان کے ذمہ دار کی حیثیت سے. باپ ہوں تو میری ذمہ داریوں کی نوعیت اور ہے، اگر میں ماں ہوں تو میری ذمہ داریوں کی نوعیت اور ہے، بیٹا ہوں تو ذمہ داریوں کی نوعیت اور ہے.
ایسے ہی ایک دانشور، ایک صحافی جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، جس کی بات لوگ سنتے ہیں، کوئی عالم ہے جس کی طرف لوگ رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں، سیاسی زعیم ہے، سیاسی رہنما ہے، تو یہ سب لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نمونہ بنتے ہیں۔ ان کو تو ایک ایک لفظ سوچ کر نکالنا چاہیے۔ اگر یہ کوئی بات حدود سے متجاوز کریں گے تو یہ اپنے لیے بھی بربادی کا اہتمام کریں گے اور اپنی قوم کے لیے بھی، اور اس طرح صرف اپنے ہی نہیں بلکہ لوگوں کے گناہوں کے بھی ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض رویا سے متعلق روایات پہنچی ہیں ہم تک، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا، اور ایک خواب کے اندر آپ کو دکھایا گیا کہ روز قیامت ان لوگوں کا بہت برا انجام ہوگا جو اس طریقے سے کہیں کوئی خبر سنتے تھے، بات سنتے تھے اور پورے شہر میں اس کو پھیلا دیتے تھے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حدیث میرے سامنے ہے غام صاحب، یہ روایت ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس چیز کی ضمانت دی، جس شخص نے مجھے اس چیز کی ضمانت دی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان، اور اس چیز کی ضمانت دی جو دو رانوں کے درمیان میں، یعنی شرمگاہ، تو اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ غام صاحب نے لکھا ہے، تمام گناہوں میں بنیادی حیثیت تین ہی چیزوں کو حاصل ہے، ایک فواحش، دوسرے حق تلفی، اور تیسرے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی۔ یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کا باعث یہی دو چیزیں بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہایت بلیغ اسلوب میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان اور شرمگاہ پر پیرا بٹھائے رکھو تو بہت سے گناہوں سے بچے رہو گے، جس کے نتیجے میں تمہیں وہ پاکیزگی حاصل ہو جائے گی جس کا صلہ جنت ہے۔ ہم سب آیت میں بھی زیر بحث آیا تھا، زبان ہی ہے جو خبر پھیلاتی ہے، زبان ہی ہے جو فتنے پیدا کرتی ہے، زبان ہی ہے جو تیر نکالتی ہے، زخم لگاتی ہے، لوگوں میں رنجشیں، قدورتیں، اسی طریقے سے حسد، کینہ، بغض، چغلی، یہ سب چیزیں زبان کرتی ہے۔ زبان ٹھیک ہو جائے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے باطن میں رہتے ہیں، لیکن جب ان کا ظہور ہوتا ہے تو زبان ہی اس کا ذریعہ بنے گی۔ یعنی میرے ہاتھ تو بعد میں کوئی کام کرتے ہیں، پہلے الفاظ کی صورت، میرا جو کچھ باطن ہے وہ میرے الفاظ کی صورت اختیار کر کے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا یا راحت کا باعث بنے گا۔ تو سب سے پہلے اسی پر قابو پانا چاہیے کہ میری زبان سے کوئی بات نہ نکلے جب تک کہ میں اس کو تول نہ لوں۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو، یہ بڑی غیر معمولی نصیحت ہے۔ تولنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی میزان لگا کے تولیں گے؟ یعنی بات کو سمجھو، دیکھو کیا زبان سے نکال رہے ہو، اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیا تم نے وہ بات اچھی طرح سمجھی ہے، کوئی ضرورت پیدا ہو گئی ہے اس کو زبان پر لانے کی، ضرورت پیدا ہوئی ہے تو کیا اس کے تقاضے پورے کر لیے ہیں؟ بسا اوقات آدمی جب ان تقاضوں کو نظر انداز کر کے جذبات میں الفاظ بول دیتا ہے یا کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اتنا نقصان کر بیٹھتا ہے کہ جس کا بعد میں ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو ہماری ساری معاشرتی زندگی زبان ہی کی جو کچھ نتائج ہیں ان کو بھگتنے میں گزرتی ہے۔ تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تو دنیا کی کھیتی ہے، زبان سے اگر آپ اس کو کاٹیں گے تو درانتی کی طرح کام کرے گی، اور کچھ معلوم نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یعنی آپ گھر میں کوئی کام کی چیز لے جائیں گے یا تھوڑ ہی کاٹ کے لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو مومن ہے وہ اگر سوتا بھی ہے تو یہ اس کا عمل بھی عبادت ہے، اس لیے کہ وہ سوتے ہوئے زبان سے اس طرح کے مفاسد بیان نہیں کر رہا تو اللہ اس کا بھی اجر دے گا اس کو۔ اس میں کیا شک ہے؟ یعنی اگر آپ صرف گریز کر جائیں، کچھ بھی نہ کریں، تو یہ بھی نیکی اور خیر ہے۔ اسی کو حضور نے بیان بھی فرمایا ہے کہ اگر تم کوئی خیر کی بات کہہ سکتے ہو تو کہو، ورنہ خاموش رہا کرو۔ یعنی یہ کیوں ضروری ہے کہ جو کچھ رتب و یابس آدمی کو ملے اس کو وہ آگے اگل دے؟ ہر چیز کو ایک مرحلے سے گزرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ فکر کا مرحلہ، غور کا مرحلہ، اس کو جانچنے کا مرحلہ، تولنے کا مرحلہ۔ اس کے بعد کوئی بات کہنی ہے تو ذمہ داری کے ساتھ کہنی چاہیے۔